تو یہ جو بات ہوئی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ احکامات وارد ہوئے تھے، سوال کا مسئلہ تھا، تو اس میں سوالات ہوئے ہیں، بہت سارے سوال ہوئے ہیں، ان میں سے یہود کی طرف سے بھی کچھ سوال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کریے، وہ یہ ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کہ کتنی ہم نے ان کو دی ہیں آیات، من آیات بینہ، واضح دلائل، یعنی بینات کی نشانیوں میں سے کتنی ہم ان کو دی ہیں۔ کم کیا ہے؟ یہ کم خبریہ ہے، یعنی یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے ہم نے کتنی ان کو دی ہیں نشانیاں۔ لیکن بعد میں کیا ہوا ہے؟ بعد میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان کے اندر تحریف کر دی ہے، بدل دیا ہے، نعمت کی ناشکری کی ہے، اور اگر وہ دلائل تھی تو اس کے اندر تحریف کر دی۔ اس لیے کلام کے اتناب سے بچنے کے لیے اس کو حذف کر دیا، اور اس کے اندر بعد میں جملہ لا کر کے اس پر دلیل ہے کہ یہ اس کے اندر محذوف کیا ہے۔ بعد کا جملہ یہ ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، تو یہاں سے یہ پوری عبارت ایسے تھی سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ وبدلوہ، اس کو حذف کر دیا اتناب کی وجہ سے۔ اتناب قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم وہ حذف کرتا ہے تاکہ وہ کلام میں کیا ہے تکرار نہ ہو، تو تکرار کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو شخص کے بدل دے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ ان کے پاس آ جائے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت عقاب والا ہے۔ یعنی ایک نشانی ابھی آئی نہیں ہے، ابھی آدمی مکلف نہیں ہے اس بات کا، لیکن وہ اس کے پاس آ گئی ہے، آنے کے بعد میں پھر یہ گڑبڑی ہوئی ہے، آنے کے بعد میں پھر یہ گڑبڑ کی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ فرما رہے کہ اگر ایسا ہوا ہے، آنے کے بعد میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو یہ سختی کا ہے، آنے کے بعد میں اگر یہ معاملہ ہوا ہے یہ سارا کا سارا سختی کا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ بَدَّلَ يُبَدِّلُ تبدیل، بدل دینا مشہور لفظ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت عقاب والا ہے۔ عقاب عقب کی جمع ہے، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ اب چونکہ بعد میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور سزا کا معاملہ وہ بعد کا ہے، جو کلی طور پر ہوگا۔ جزئی طور پر تو دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن کلی طور پر ہوگا تو وہیں پر ہی ہوگا۔ تو فإن اللہ شدید العقاب زجنا، اب فرما رہے ہیں کہ یہ سارے معاملے کیوں ہوتے ہیں، یہ سارے معاملے کیوں ہوتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلنے کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھوڑ دینے کا جو مزاج ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ ہم نے مزین کر دیا ہے ان لوگ یعنی کافرین کے لیے دنیاوی زندگی کو، وَهُمْ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسخر ہیں ان لوگوں میں سے جو ایمان والے ہیں، والذین اتقوا، اور متقی لوگ، اور وہ لوگ جو کہ بچتے ہیں شرک سے، فوقہم یوم القیامہ، کہ وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ مطلب یہ ہے ایک تو ان کے لیے دنیاوی زندگی مزین ہے، دوسرے جو ایمان والوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ غریب تھے یا جو ان کے غلام تھے، جیسے کہ عمار تھے، بلال حبشی تھے، صہیب تھے، یہ لوگ کمزور تھے، تو یہ ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ ان کے اوپر ظلم کرنا یہ ان کو اس بات پر اٹھاتا تھا کہ بھئی ان کے ساتھ میں غلط برتاؤ کیا جائے، یہ اس کام کو کیا کرتے تھے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور ان لوگوں کے اوپر بھی یہ لوگ مسخر تھے کہ جو کہ متقی تھے، یعنی بچنا، جو بچتے تھے کس سے؟ شرک سے۔ فوقہم، تو فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ رزق کا لفظ جب بھی آئے گا
رزق کا لفظ جب بھی آئے گا قرآن میں وہ اپنے ان سارے معنی کو شامل ہوگا جو انسان کی ضروریات ہیں. انسان کی ضروریات جو چیزیں ہیں، انسان کی ضروریات کی 3 ہی قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ ضروریات جو کہ پیٹ سے متعلق ہے، کھانا پینا. نمبر 2 وہ ضروریات جو کہ خواہش سے متعلق ہے، عورتیں وغیرہ. نمبر 3 وہ ضروریات جو بدن سے متعلق ہے، رہنا. یہ ضروریات ہیں. اب انہی کے اندر خواہشات بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تو یہ جب بھی لفظ آئے گا ان تینوں چیزوں کو گھیرے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بغیر حساب، بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ ان لمٹ. یہ ایک محاوری بات ہے. مثلا جو تھوڑی چیز ہوتی ہے اس کا حساب ہو جاتا ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں کتنا گیا کتنا آیا. لیکن جس کے بارے میں یہی نہ پتا ہو کہ بھی کتنا گیا ہے، ان لمٹ ہے، 1-2 چیز نہیں ہے بلکہ سینکڑوں چیزیں دی ہیں، تو پھر اس کے بارے میں اندازہ کرنا ممکن ہوتا ہے کہ کتنا گیا. اس یہاں پہ کیا ہے، تعداد کو ختم کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. یعنی کہ رزق واسع دیتا ہے آخرت میں اور دنیا میں اس طور پر کہ بادشاہت دیتا ہے، یا پھر ان لوگوں کا جو لوگ ان کے مسخر تھے، یعنی جو ان کو مسخر کیے ہوئے تھے ان کو ان کا تابع بنا دیتا ہے. جیسے کہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی غلام تھے، بلال وغیرہ یہ سب لوگ غلام تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو اوپر کہ جو ان کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے انہی کے اوپر ان کے اوپر حاوی کر دیا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آگے فرما رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ. کان الناس امۃ واحدہ. اب دیکھیے ابھی بہت سارے سوالات آئے تھے، وہ بہت سارے سوال آئے تھے. ان سوالوں میں سے فرما رہے ہیں کہ یہ اختلافات کیوں ہوئے ہیں. یہ اختلافات کیوں ہیں؟ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس آیت نے جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں یا جتنے بھی فرقے ہیں یا جتنے بھی رویے کے لوگ ہیں ان سب کو قرآن کریم نے یہاں پر آ کر کے ایک جگہ جمع کر دیا. بات یہ چلتی ہے کہ بھئی جیسے کہ ہندوستانیوں سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ تم اپنے پوروجوں کو دیکھو اور اپنے پرانے لوگوں کو دیکھو کہ وہ سارے کے سارے کیا تھے، ہندو تھے یا غیر مسلم تھے یا اس کے علاوہ دوسرے مذہب پر تھے. تو یہ بھی سوال قرآن نے اٹھایا. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ بنیادی اعتبار سے انسان کیا تھا. بنیاد وہاں سے دیکھی جائے گی جہاں سے انسان آیا ہے. اگر کسی چیز کو بنیاد سے دیکھنا ہے، کسی چیز کو بنیاد سے دیکھنا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ وہ کب آیا ہے، تو اس کی وہ بنیاد دیکھی جائے کہ جہاں سے اس کی پیدائش ہے، جہاں سے اس کو وجود ہے. اور وجود انسان کا کہاں سے ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے شخص ہے جو دنیا کے اندر آئے تھے، اور ان کے بعد میں پھر وہ دنیا کے اندر انسان آئے ہیں. تو قرآن کریم اسی کو بتاتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی تھے، یعنی سب اسلام کے اوپر تھے، سب اللہ کو ماننے والے تھے. شرک سے، گناہ سے، رذائل سے، قبائح سے، ان ساری چیزوں سے لوگ بچ رہے تھے. تو کان الناس امۃ واحدہ کہ لوگ سب ایک ہی تھے. وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. یہاں پر بھی تکرار کی وجہ سے فاختلفوا کو حذف کر دیا ہے. پوری عبارت تھی کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا. وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. تو فا کیا ہے؟ فا جزائیہ ہے. فا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ کچھ حذف ہے، کیونکہ فا جزائیہ ہے، وہ شرط کو چاہتا ہے. تو اس میں عبارت یہ ہوگی کان الناس امۃ واحدہ. ثم الناس اختلفوا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا. فبعث اللہ النبیین، تو اختلاف کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، لیکن اس کو تکرار کی وجہ سے یا پھر کلام کے اندر تطویل کی وجہ سے، لمبے ہونے کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا. تو عبارت یہ ہو گئی. تو پوری عبارت یہ ہے کہ لوگ ایک تھے لیکن لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. تو کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ لوگ ایک ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبیوں کو مبشرین ومنذرین، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے اور ڈر سنانے والا بنا کر کے. نبیوں کی یہی 2 صفت ہے، مبشر اور منذر.
مبشر یعنی جو کہ خوشخبری سناتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ کے ہدایت کو لے کر کے چلتے ہیں. مبشر. منذر ان لوگوں کو ڈر سنایا جاتا ہے جو لوگ کے کفر یا شرک کی گندگی میں ہوتے ہیں. وَأَرْسَلَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اور اللہ نے نازل کی ان کے ساتھ میں کتاب کو حق کے ساتھ میں. حق کہتے ہیں حق کوئی باطل کے خلاف. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان کے ساتھ میں کتاب حق کے ساتھ میں لے کر کے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. یعنی جو اختلاف وہ کیا کرتے تھے ان اختلاف کے اندر فیصل جو چیز بنی وہ کتاب بنی کہ ہم نے کتاب قانون کے معنی میں ہم نے کیا ہے کچھ قانون لا بھیجے ہم نے کہ وہ ان لوگوں کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا لوگوں کے درمیان میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اب اس کی وجہ بھی ذکر کر دی ہے. اصل بات تو یہ تھی وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور اختلاف ہوا ہی کیوں. سوال یہ ہے کہ اختلاف ہوا کیوں. تو فرما رہے اختلاف نہیں کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی. مگر جن لوگوں کو دی گئی تھی وہ ضمیر کا مرجع کتاب. من بعد ما جاءتهم البينات اس کے بعد کہ ان کے پاس میں واضح دلائل آ گئی تھی. یعنی حجج ظاہرہ توحید پر اور بہت ساری ایسی جو دلائل تھی وہ ساری چیزیں آنے کے بعد میں بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا. اس کی وجہ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ قرآن کریم نے ذکر کیا بغیم بینہم آپس میں بغاوت کی وجہ سے. بغاوت کہتے ہیں میجورٹی سے نکل جانے کو. میجورٹی سے نکل جانا وہ میجورٹی جو حق کے اوپر جو میجورٹی ہو اس سے نکل جائے بغاوت کہتے ہیں. تو یہ لوگ یعنی کہ فرار کا راستہ اختیار کرنا بھاگنے کا. تو یہ گویا کہ یہاں سے مناسبت کس سے بھاگنے کی ہے. ہدایت سے یا کتاب سے یا اس ضابطے قانون سے جو اللہ تعالی نے بھیجی تھی. تو بغیم بینہم آپس میں اس کی وجہ کیا بنی تھی. اس کی وجہ قرآن نے دوسرے لفظوں میں ذکر کی. اس کی وجہ تھی حسد کیا کرتے تھے اس لیے مانتے نہیں تھے. بغیم بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ تو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے لما اختلفوا فیہ ان لوگوں کے مقابل میں جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. بإذنہ انہی کے ارادے سے. یہ باتیں سمجھنی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی لما ان لوگوں سے جنہوں نے اختلاف کیا فیہ کتاب میں من الحق حق یعنی ان لوگوں کے مقابل میں جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. ایمان کو اختلاف کے مقابلے میں ذکر کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہوگا یہ نظریہ پیش کرنا مقصد ہے کہ مومن جو ہوگا وہ کبھی بھی خدا کے قانون میں اختلاف نہیں کرے گا. وہ اپنے عقل کے دائرے کو سمجھے گا. وہ اپنے نظروں کے دائرے کو سمجھے گا اور دائرے کو سمجھنے کے بعد میں اپنی انسانیت کا اعتراف کرنے کے بعد میں اور اس بات کو کہہ دے گا کہ ہاں بھائی جو میرے خدا نے جس نے مجھے بنایا ہے اتنا ہی تو ہے ایمان. ایمان یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو مانو اور بہت ساری چیزیں مانو. لفظ اللہ کے بارے میں بحث آئے گی. ایمان بس اس بات کا نام ہے کہ وہ اس بات کو مان لے کہ مجھ کے بنانے والا ایک ہے. وہ اکیلا ہے, ساری چیزوں کا مالک ہے, سارے قانون ضابطے اسی کے ہیں. اب وہ کون ہے اس کے لیے کوئی سا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اب اس بات کے لیے کہ وہ ایک ہے, اب یہ پتہ بات کہاں سے لگے گی. اب اس کے لیے کتابوں کو دیکھو. جو کتاب اس بات کو ثابت کر دے وہ کتاب ہی حق ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کے بعد میں ان کے ساتھ میں کچھ معجزات ہیں. معجزات نے اس بات کو واضح کیا ہے. معجزات نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اپنی بات میں وہ جھوٹے نہیں ہیں. اگر جھوٹے ہیں تو ان جیسا کلام پیش کرو جو قرآن کریم نے استدلال کیے ہیں کہ اس جیسا کوئی کلام پیش کرو. عقل کی روشنی میں ہی ایمان کو واضح کیا گیا ہے. بِإِذْنِهِ ہی یہاں پر اس کی بِإِذْنِهِ کی ہی ضمیر کا مرجع مومنین ہے. یعنی کہ انہوں نے جب ارادہ کیا, یعنی انہوں نے جب انہوں نے ارادہ کیا تو اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. ان لوگوں نے ارادہ نہیں کیا تو اختلاف کیا. اگر ارادہ ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا.
یہ بات کیا ہے؟ ایک آدمی کسی چیز کو ماننے کا اس کی نیت نہ ہو تو وہ اس میں اختلاف کرے گا، اور ایک آدمی کی جس کی ماننے کی نیت ہوگی تو وہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا. تو یہ مسئلہ ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ بِالْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. یعنی کہ حق کا راستہ مسلمانوں کی محنتیں اور کوششوں کی وجہ سے جو ان کو معاملات ہوئے تھے ان کے ساتھ میں، کہ وہ ساری باتیں اس کے اندر ظاہر کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. حسبتم ان تدخلوا الجنۃ. اب چونکہ یہاں پر بات یہ چل رہی تھی کہ جو لوگ ارادہ کریں گے ان کو ہدایت دے دی جائے گی، اور جن کا ارادہ نہیں ہوگا ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی. لیکن اس کے لیے ایک قربانی کا معیار ہے، ایک کسوٹی ہے قربانی کی جس کے اوپر نکلنا پڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی امتحان کا اس کا طریقہ ہے. اب امتحان سے یہ بات واضح ہوگی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو فرما رہے ہیں لیکن امتحان کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان کو لیتا ہے تاکہ ذہن و قلب کی تطہیر کرے. اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ امتحان جو ہے ہر کسی سے لیا جاتا ہے. سوال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہے، حالات اتنے کیوں ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ حالات اس لیے ہے کیونکہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے. قرآن کریم نے کئی جگہ پر دنیا کو امتحان کی جگہ بتایا کہ یہاں پر مومنین کا امتحان ہے ہر اعتبار سے. تو لیکن جو آدمی امتحان میں اتر جائے گا وہ پھر اس کے اندر ایمان بس جائے گا، اور جو امتحان میں فیل ہو گیا پھر وہ ناکام ہو جائے گا. تو فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ. کیا تمہارا گمان ہے یہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ نتیجے کے اعتبار سے مطلب کیا ہے کہ ایمان کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. کیا تم گمان کرتے ہو اس بات کو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یاتکم. اور جبکہ، لما کے معنی جبکہ اور جبکہ نہیں آیا ہے تمہارے پاس میں مثل الذین خلو من قبلہم، ان لوگوں کی طرح جو کہ گزر گئے ہیں تم سے پہلے. خلو جو کہ تم سے پہلے گزر گئے ہیں. کیا آیا ان کے پاس میں؟ مستہم الباسا. ہوا ہے باسا بوس کی جمع ہے. اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس کے معنی آتے ہیں تکلیف. اس کے بارے میں پہلے بھی تحقیق آئی تھی. مستہم الباسا والضراء، کہ ان کو چھوا ہے تکلیف نے. والضراء، اور ذرہ کہتے ہیں مشکل پریشانی. باسا وہ حالت ہے جو کہ فقر کی حالت ہو جاتی ہے، پریشانی کی جو حالت ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں باسا. اور ذرہ کہتے ہیں مرض، بیماری، پریشانی وغیرہ. مستہم الباسا والضراء، کہ چھوا ہے ان کو باسا اور ذرہ. وزلزلوا، اور حتیٰ کہ بات یہاں تک ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو ہے راہ ہدایت سے، جو راستہ تھا ہدایت کا، اس سے بھی وہ لوگ پھسل گئے. وزلزلوا، تو ان کو پھسلایا گیا. پھسلائے جانے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے ان کو اتنا ٹورچر کیا ہے کہ ان کو اس سے ہٹایا گیا. اگر ان لفظوں کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ایمان سے مسلمانوں کو جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ یہی تین چیزیں. اگر ان آیات کے اوپر غور کرو، بلکہ یہ وہ آیات ہے جس نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ وہ امتحان کی کیا کیا کڑیاں ہوں گی. دیکھیے پہلا لفظ اس میں باسا ہے. باسا ان ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے جو کہ انسان کی معاشیات سے ریلیٹڈ ہے. معاشیات، کاروبار، کھانا پینا، جو معاشیات سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سب کو گھیر رکھا ہے اس میں. معاشیات، کاروبار، بزنس وغیرہ. کیونکہ یہ بزنس وغیرہ پر مسئلہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فقر آئے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ بیماری. اچھا، اس کو پہلے ذکر کیا ہے معاشیات. یہ حقیقت بات ہے. انسان جو ہے انسان کبھی بھی ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ اگر اس کے کاروبار پر کوئی زد پڑے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کے سارے اخراجات، نفقات جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا.
دوسرے کیا ہے بیماری. اچھا بیماری بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی ٹوٹ جاتا ہے, اس میں بیماری میں بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور وزلزلوا, اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو پھسلایا جاتا ہے, ان کے اوپر مصائب ڈال کر کے, پریشانی ڈال کر کے پھسلایا جاتا ہے اس بات پر کہ تم اپنے اس دین کو چھوڑ دو. ہندوستان کے اندر بھی کچھ اسی طریقے کی اسکیم پلاننگ ہے جو چل رہی ہے. وزلزلوا, اور ان کو پھسلایا جاتا ہے, حق سے پھسلایا جاتا ہے. حق سے پھسلانے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے اس سے ہٹے. یہی 3 طریقے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. یا تو کاروبار سے توڑا جائے گا, یا پھر بیماریاں وغیرہ, مصیبتیں, پریشانیاں وغیرہ بھیجی جائیں گی. ذرہ ہر مصیبت پریشانی کو شامل ہے. ذرہ ایک ایسا لفظ, عام لفظ ہے. ذرہ یعنی کہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں مادی اور طبی پریشانیوں کو لیے ذرہ کا لفظ ہے. مادی جو انسان کا جو وجود ہے اس کے اندر کوئی, یا ڈاکٹری میڈیکل لائن کی کوئی پریشانی ہے جس سے انسان پریشان ہو جائے, اس کے لیے ذرہ کا لفظ ہے. اور زلزال, اس کے معنی تو پھسلانا ہے, حق سے پھسلانا. یہ زلزال کا لفظ آیا جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا. شیطان نے آدم اور حوا کو پھسلا دیا. کہاں سے پھسلا دیا؟ حق سے پھسلا دیا. تو اس کے معنی پھسلانا. حتیٰ یقول الرسول, انتہا ذکر کرتی ہے یہاں تک کہ رسولوں نے کہہ دیا متی نصر اللہ والذین آمنوا معہ, یعنی کہ رسولوں نے کہ جو کہ ساری چیز دیکھتے ہیں, جن کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. حتیٰ یقول الرسول, یہاں تک کہ رسول کہنے لگے متی نصر اللہ, کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یہاں تک کہ رسول کہنے لگے متی نصر اللہ, کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ لفظ جب نکلتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اب تو برداشت کی حد پار ہو گئی, اب تو برداشت کی حد کیا ہو گئی, پار ہو گئی. جب برداشت کی حد پار ہو جاتی ہے تو یہ لفظ نکلتا ہے. یہ جب ہی نکلتا ہے نا, آدمی کہتا ہے نا کہ جی اب کب تک چلے گا یہ معاملہ اب کب تک چلے گا. حتیٰ یقول الرسول, یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ والذین آمنوا معہ, ان لوگوں نے کہا متی نصر اللہ, کہ اللہ کی مدد کب ہے. الا ان نصر اللہ قریب, ہمارے کہ سنو اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا گدھے کے سر سے سینگ چلے گئے. گدھے کے سر سے سینگے کی کہاوت ہے. مطلب یہ ہے کہ اب جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کبھی سینگ نہیں آتے. وہ بستیاں, وہ علاقے اور وہ لوگ ہی ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا الا ان نصر اللہ قریب, سنیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. نصر کا لفظ جب بھی آئے گا, یاد سنا, نصر کا لفظ جب بھی آئے گا یہ مدد ہوگی حق, راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی. بہت جان سمجھنے کی ضرورت. نصر کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ راہ حق میں چل رہے ہیں, دین کو لے کر کے چل رہے ہیں, یا دین کی ترقی کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں, اور ان کو پریشان یا تکلیف کیا جا رہا ہو, ان کو پریشان یا تکلیف دی جا رہی ہو, ستایا جا رہا ہو, تو پھر ان کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو لفظ آئے گا اس کو کہتے ہیں نصر. یہ پورا کا پورا مضمون ذہن میں رکھنے کی چیز ہے, تب اس سے معنی اس کے واضح ہوں گے. الا, ان سے کہیے کہ سنو, نصر اللہ قریب, اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. الا ان نصر اللہ قریب, سنیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون, وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون, ایک سوال ہو رہا ہے. یسألونک ماذا ينفقون, وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, یعنی کہ ہم خرچ کیا کریں. تو فرمایا دیکھیے پیچھے سے سوال جو ہے وہ کیونکہ ان کی تشکیل کی گئی تھی, ان کی تاسیس جو بنیاد ڈلی تھی وہ اس بات پر چلی تھی کہ تمہیں اب نبیوں کا ساتھ دینا ہے, جو بھی نبی آئیں گے ان کا تمہیں ساتھ دینا ہے, اس کے لیے باطل کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے کبھی دعوت کا راستہ ہوگا اور کبھی جہاد بھی ہوگا تاکہ وہ فتنے کو ختم کیا جائے. قرآن نے اس کو پورے واضح کر دیا کہ والفتنۃ اشد من القتل, اب اس کے لیے تمہیں جان بھی دینی ہے, مال بھی دینا ہے. اب اس کے اندر بہت سارے لوگ وہ تھے. اچھا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سوالات جو ہوتے ہیں نا, وہ سوالات جب بھی پیدا ہوتے ہیں, وہ جب بھی ہوتے ہیں سوالات کسی کام کے اوپر جبکہ اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ جی اس کو کیسے کروں میں, جس کا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے
یا ارادہ تو ہوتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کسی طریقے سے بچ جائے تو وہ سوال کرتا ہے کہ جی ایسے کر سکتے ایسے کر سکتے. سوال کا اصل مسئلہ ہے. تو ایک تو منافقین اور ایک وہ مسلمان کمزور جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی طرف سے سوال آ رہے ہیں. یہ سارے سوالات آ رہے ہیں جس میں ان کو کیا ہے، وہ چاند کے بارے میں سوال کیا، رمضان کے بارے میں سوال کیا، اس کے بعد میں پھر حج کے بارے میں سوال کیا، جہاد اور قتال کے بارے میں سوال کیا، اس کے بعد میں پھر اب ایک سوال یہ ہے کہ خرچ کے بارے میں یسألونک ماذا ينفقون. تو آپ ان کو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل لهم قل ما انفقتم من خیر. تو آپ یسألونک ماذا ينفقون، کیا آپ ان سے کہیے قل ما انفقتم من خیر، کہ جو بھی تم خرچ کر سکو خیر میں سے. خیر بس اتنی بات کہہ دی ہے. یعنی یہ نہیں کہا ہے کہ 1000 کرو 10,000 خرچ کرو. خیر کہا ہے، یعنی جہاں تم خرچ کر رہے ہو نا وہ بھلائی ہے. جہاں تم خرچ کر رہے ہو وہ بھلائی ہے. اب اس بھلائی کے لیے آدمی خود فیصلہ کر لے کہ مجھے کتنا خرچ کرنا ہے. بھلائی کا کام ہے، اس بھلائی کے کام کے لیے آدمی کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں کتنا خرچ کروں. ایک بھلائی کا کام ہے، اس میں اپنی وسعت کے مطابق خرچ کیجیے. تو ہم سے کہیے کہ انفقتم من خیر، اور یہی طریقہ صدقے کا، یہی طریقہ صدقے کا. صدقہ کہتے ہیں ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا. صدقہ کہتے ہیں ضرورت مند کی. ایک آدمی ہمارے پاس میں ہے، اس کی کچھ ضرورت ہے، اور وہ ضرورت 1 روپے سے پوری ہو رہی ہے تو 1 روپیہ دے دو، اور اگر وہ ضرورت 1 لاکھ سے پوری ہو رہی ہے تو 1 لاکھ دے دو. یہ صدقہ ہے. ورنہ قرآن کریم نے تو بس اتنی بات کہی ہے کہ قل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے وہ بھلائی کا کام ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ جتنا چاہے تم خرچ کرو. قل ما انفقتم من خیر، لیکن اس کے اندر بھی ترتیب دی ہے. فللوالدین والاقربین. سب سے پہلے ترتیب کیا ہوگی خرچ کرنے کی؟ ترتیب جو ہوگی، سب سے پہلے جو ترتیب ہے وہ والدین. سب سے پہلے ترتیب ہے وہ والدین. عام طور سے ہر جگہ خرچ کر دے گا لیکن والدین پریشان رہیں گے، یہ دیکھا گیا ہے. تو قرآن کریم نے ترتیب دی ہے. سب سے پہلے والدین، اور والدین کو اعزاء اقربا کی فہرست نکال کر کے یہ پہلے کئی مرتبہ اس کے اوپر بات کرتی ہے، لیکن یہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے اس کو سمجھنا ہوتا ہے. والدین کو رشتہ داروں کی فہرست سے الگ نکال کر کے ذکر کیا. گویا کہ یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ رشتہ دار اور ذات ایک یہ ذات ہے، ایک اس کے کچھ متعلقات ہوں گے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ والدین متعلقات نہیں ہیں، یہ تو تیرے اندر ہی ہیں. مطلب یہ تو نہیں ہے بلکہ یہ ہے، جو بھی تیرا ہے وہ سب ان کا. یہ نظریہ پیش کرنا مطلب ہے. اس لیے ان کو رشتہ داروں کی فہرست سے نکال کر کے شمار کیا ہے. فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے، یعنی جو بھی خرچ کیا جائے گا پہلے نمبر پر والدین پر. اگر کچھ بچ رہا ہے تو اقربین ہے. اقربین سے بڑا رشتہ دار. اور پھر رشتہ داروں کے بعد میں پھر جو غیر رشتہ داری کا، غیر تعلق داری میں جو پہلا حق ہے وہ یتیموں کا ہے. یتیم والیتامى، اور پھر فرما رہے مساکین، غربا ہیں. اور پھر فرما رہے کہ وابن السبیل، مسافر سبیل، وابن السبیل. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم. فرما رہے کہ جو بھی تم خیر کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مال کے اندر یہ لفظ، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ضرور آتی ہے، فإن اللہ بھی علیم. اکثر کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاص کم ہوتا ہے، ریاکاری زیادہ ہوتی ہے. خرچ کرنے میں ریاکاری زیادہ ہوتی ہے، اخلاص کم ہوتا ہے. فرمانے کہ جو بھی تم کر رہے ہو خیر کو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کتب علیکم القتال، بات آ رہی تھی نا کہ سوال کیوں ہو رہے تھے بار بار. قرآن کریم نے اس کو واضح کیا ہے. کتب علیکم القتال، کہ تمہارے اوپر قتال فرض کیا جاتا ہے. وہو کرہ لکم، اور وہ تم کو ناپسند ہوتا ہے. بھئی جان جاری ہے نا، جان سے تو محبت ہے، کون ایسے کیسے کرے گا. اور ہمارے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور قریب ہے یہ بات کہ جس کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ سوال دے دیا. انسان کی جو نظروں کے عقلوں کے دائرے ہیں وہ وسیع نہیں ہے. وہ جو سوچتے ہیں وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. انسان کی 2 ضروریات ہیں، دنیاوی ہے، ایک دینی بھی ضروریات ہے. دینی اور دنیاوی ضروریات ہیں. اس کے اوپر آگے بات کریں گے. بڑا خوبصورت کلام ہے اس کے اندر، جس نے آج کی جو ہے نا ساری رہبانیت کو اور سارے دنیاوی خیرات کو ایک دم سے ختم کر دیا. دیکھو آگے آئے گا وہ، اس کو دیکھ لو پہلے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تمہارے اوپر قتال فرض کیا جاتا ہے اور وہ تم کو ناپسند ہوتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور قریب ہے یہ بات کہ جس کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. قریب ہے یہ بات
کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو جو تمہیں ناپسند ہو، اور قریب ہے یہ بات ان تحبوا شیئا کہ جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے برا ہو. کیونکہ تمہارے عقل کے دائرے ہیں نا، تمہیں نہیں پتا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. وہ شر لکم، مطلب کہ نفس کا میلان ہونا شہوات کی طرف کہ بھئی یہ تو نفس تو ہمارا ہلاک ہو جائے گا، اور تکلیفات جو آتی ہیں قتال کے راستے میں، اور اس بات کا کہ تم ناپسند کرو، اور یہ بات کہ کامیابی اور غنیمت، یہ شہادت اور اجر، یہ ساری چیزیں تم کو ملیں گی، اور تمہاری ذلت فقر وغیرہ سب ختم ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ جب ختم ہوگا حق آئے گا، اور حق جب آئے گا تو جو لوگ حق کے راستے میں محنت کر رہے ہیں ان کو عزت ملے گی. یہ مفسرین کی رائے ہے. قرآن کریم نے بس اتنی بات کی ہے، آسان تو ہی پوچھیں وہ مشور لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو چیز حقیقت ہے اور جو چیز معاملے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دائرے کیا ہیں؟ انسان اپنے عقل کے دائرے پر جو ہے وہ انسان اپنے اس کے دائرے ہیں عقل کے، وہ نہیں سوچ سکتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو کہ کیا معاملے ہیں. اس لیے جس کو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام تم کرو. اس کو تم نے تو سب سے پہلا تو فرما رہے ہیں کہ اچھا اسلام میں سب سے پہلا سریہ جو بھیجا گیا ہے، سب سے پہلا جو قافلہ بھیجا گیا ہے وہ بہت سارے ہیں، لیکن ان قافلوں میں ایک قافلہ تھا عبداللہ بن جہش کا. تو ان لوگوں نے قتال ہوا ان کا مشرکین سے، تو ابن الحضرمی وغیرہ کا قتل ہو گیا تھا. اس میں ابن الحضرمی وغیرہ کا قتل ہو گیا تھا، اور یہ ہوا تھا، یہ مہینہ تھا حرمت کا مہینہ. اشہر حرم میں سے کوئی مہینہ تھا جو حرمت والا مہینہ، اس مہینے میں سے کوئی مہینہ تھا. تو اس کے بعد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، یہ تم سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. حرمت والے مہینے میں یہ سارے کام کیسے ہیں؟ تو آپ ان سے کہیے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، قتال کے بارے میں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. تو آپ ان سے کہیے یہ بدل اشتمال ہے. بدل اشتمال کا مطلب یہ ہے یسألونک عن الشہر، یسألونک یہ عن الشہر الحرام سے بدل ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ترجمہ اب ایسا ہوگا بدل کو اگر دیکھو کہ وہ تم سے قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال نہیں ہے، بلکہ سوال کس کے بارے میں؟ قتال کے بارے میں. ان مہینوں میں وہ تو بدل کے طور پر لائے. اصل سوال یہ ہے کہ وہ اس مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے. تو آپ ان سے کہیے قل قتال فیہ کبیر، آپ ان سے کہیے قتال اس میں تو بہت بڑی چیز ہے، بات بہت بڑا ہے. کبیر بہت بڑی بات ہے. کبیر کے معنی آتے ہیں بڑا، صغیر کے معنی آتے ہیں چھوٹا. لیکن کبیر کا لفظ جو ہے یہ یعنی کہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کو انسانی ذہن جس کو بڑا سمجھتا ہو. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. انسانی ذہن جس کو سمجھتا ہو، اور جس کو انسانی ذہن نہ سمجھتا ہو اس کو عظیم کہتے ہیں. جو حقیقت میں جہاں تک انسان کی ایک تو وہ ہے جہاں تک انسان کے عقل کا دائرہ یا نظروں کا دائرہ پہنچ جاتا ہو اس کو بڑا سمجھ رہا ہے. لیکن جہاں پر عقلوں کا اور نظروں کا دائرہ نہیں پہنچ رہا ہے وہاں تک تو اس کو عظیم کہتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، انسان کی نظر عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو کبیر ہے، یہاں پر کبیر کا لفظ استعمال کیا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہاں بھائی اشہر حرم میں تو بہت برا مسئلہ ہے. لیکن اس کا جواب دیا ہے قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، اور فرمائے یہ بھی بہت بری بات ہے. کون سی بات؟ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا. اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا یہ بھی بہت بری بات ہے، بڑی بات ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کفر کرنا یہ بھی بہت بری بات ہے. وکفر بہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کفر کرنا. والمسجد الحرام وکفر بہ والمسجد الحرام، یعنی کہ دیکھو اس میں عطف جو ہے نا مسجد حرام سے، ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا. بھئی جو آدمی اللہ کے راستے سے روکے گا تو وہ ضرور وہ کفر کرے گا.
یعنی اللہ کے راستے سے روکنا یہ کفر ہے. دین سے آدمی وہ روکتا ہے جس کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ کفر کا ارادہ ہوتا ہے. وہ فرما رہے ہیں اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے اہل کو اس سے نکال دینا. جیسے کہ مکے والوں نے ان کو نکالا ہے وہاں سے، مکے سے نکالا، ان کو اتنا پریشان کیا کہ ان کو بھگایا وہاں سے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے اہل کو وہاں سے نکالنا اکبر عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. یہ ہے بڑی بات کہ بھی کسی کے ساتھ میں ظلم کرنا، ان کے گھر چھیننا، ان کو گھر سے بھگانا، ان کو پریشان کرنا، اور کوئی آدمی ہدایت پر آنا چاہتا ہے ان کو ہدایت سے روکنا، یہ مذہبی آزادی کو چھیننا، اس کا کس کو حق ہے؟ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہی فتنہ ہے. یہی کیا ہے؟ فتنہ ہے. فتنے کا لفظ پرسیکیوشن کے مقابل میں فتنے کا لفظ آتا ہے قرآن میں، مطلب جس سے ہم لوگوں کی مذہبی آزادی چھینی جائے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے قتل سے. یعنی قتل جو ہے یہ اتنی بری بات نہیں ہے جتنی کی بری بات کیا ہے؟ یہ جتنی کی بری بات یہ فتنہ ہے. یعنی لوگوں کو ان کے مذہب سے روکنا، ان کے ارادے، ان کے اختیارات ان سے چھیننا، ان کی پراپرٹی، ان کی جو مال و متاع ہے اس سے وہ چھیننا، یہ بہت بری بات ہے. والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. اب قرآن کریم نے پیش کر دیا ہے اور برابر نہیں زائل ہوں گے وہ تم سے. اس کا ترجمہ کر لو، اور برابر یقاتلونکم، کہ وہ قتال کرتے رہیں گے تم سے. یہاں پر قتال کہہ کر کے یہ نتیجے کے اعتبار سے ذکر کیے، ورنہ بات کیا تھی؟ وہی تھی کیا کہ تمہارے اوپر باسا بھیجیں گے، ذرہ آئے گی ان کی طرف سے اور زلزال کیا جائے گا. لیکن نتیجتاً وہ کیا کرنا چاہیں گے؟ تمہیں اگر اس طریقے سے بات آ گئی ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ تمہیں قتل کرتے ہیں. تو وہ نتیجے کے طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ تم سے قتال کرتے رہیں گے، یعنی تم سے کوشش کرتے رہیں گے حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں. حتی یردوکم عن دینکم، یعنی وہ تمہیں اتنا ٹارچر کریں گے کہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں گے. ان استطاعوا، اگر وہ اس کی طاقت رکھیں گے، یعنی اگر وہ پہلے اپنی میجورٹی بنائیں گے اور اپنی ساری پاور کو اکٹھا کریں گے، اور پھر ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ان کو دین سے نکالا جائے، ہٹایا جائے. ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں گے. اب قرآن کریم نے کہہ دیا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو شخص کے تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا. ارتداد کہتے ہیں دین سے پھر جانا. جو شخص، اس کے معنی آتے ہیں پلٹنا، لیکن ارتداد کا لفظ آئے گا قرآن میں، اس سے معنی ہوتے ہیں ایمان سے پلٹنا. جو شخص کے مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، فیموت، پھر وہ مر جائے، یعنی مرتد ہو کر کے وہ مر جائے. وہ کافر، اور وہ مرنے کی حالت میں کافر ہوا، یعنی وہ اس حال میں مرا کہ وہ کافر تھا. تو فرمانے فاولئک حبطت اعمالہم، تو وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال سارے کے سارے حبس کر لیے جائیں گے. حبس کا مطلب اب کہتے ہیں بجھ جانا، یعنی کہ بجھ جانا. جو ان کے جو اعمال جو ان کے لیے وہ روشنی کا کام دے رہے تھے، وہ سارے کے سارے بجھ کر کے یعنی ختم ہو جائیں گے. حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی. یعنی دنیا میں بھی ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور نہ ہی ان کے اوپر آخرت میں. مطلب اس طور پر کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی دنیا میں، اور آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور ان کو کیا ہے؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور نہ ہی کوئی معاملہ اس کے اوپر ہوگا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمانے کہ وہی لوگ ہیں جو جہنمی ہوں گے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ وہی لوگ ہیں جو جہنمی ہوں گے. فرمانے کے اسلام کی حالت میں تھے، لیکن جو مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، تو فرما رہے ان کا کوئی ٹھکا. اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف وہ ایمان کے اوپر ہے. شرک کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معاملہ نہیں، چاہے کوئی بھی ہو. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس لیے اس کی کیا ہے؟ وہ دی ہے اس کی قرآن کریم نے ایک ترتیب دی ہے، تجویز دی ہے کہ کیا کرنا چاہیے ایسے معاملے میں. یا تو اپنی کوئی ایسی طاقت ہو کہ جس کی بنیاد پر باطل سے لڑا جا سکے، جو قرآن کریم نے پہلے دی ہے، قتال کیا جائے. لیکن اگر اپنی کوئی پاور نہیں ہے تو اس کے بارے میں قرآن نے تجویز دی ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ ایمان والے اور جن لوگوں نے ہجرت کی، اس کے لیے طریقہ ہے کہ ہجرت کر لی جائے.
ان الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ دین، اپنے آپ کو دین پر باقی رکھنا تھا، یہ لوگوں کے لیے دین کے راستے ہموار کرنا تھا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ فرمانے اولئک یرجون رحمت اللہ، انہی لوگوں کو حق ہے کہ اللہ کی رحمت کی وہ امید کر سکے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہی وہ لوگ ہیں جو کہ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مغفرت گناہوں کو ختم کرنا، رحم درجات کو بلند کرنا، یعنی کہ آسانیاں بڑھانا۔ ایک سوال یہ ہے، یہ سوال ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایک سوال یہ کر رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ عرب لوگ جب جوا کھیلا کرتے تھے، جوا، تو اس میں یہ طریقہ ہوتا تھا، جو موسم اب چل رہا ہے برسات کا موسم، ایسے موسم میں جیسے کبھی برسات کے موسم میں جب بادل گھیر لیا کرتے تھے اور بارش کا کوئی فضا ہو جاتی تھی، تو عرب لوگ کیا کرتے تھے، تو دو پارٹیاں بیٹھا کرتی تھی، اور وہ دونوں پارٹیاں بیٹھ کر کے کسی کا بھی اونٹ کو پکڑا، اس کو ذبح کر دیا وہیں پر ہی، اور پھر یہ لوگ جوا کھیلتے تھے آپس میں۔ جس کا اونٹ ہوتا تھا اس کو پیسے دے دیا کرتے تھے، لیکن اس سے بغیر پوچھے مار دیا، اس کو ذبح کر دیا، لیکن بعد میں پیسے دے دیتے تھے۔ ابھی جوا کھیلتے تھے، اب جوا میں جو جیت جاتا تھا، جیتتے کیا تھے، گوشت ہی جیتتے تھے، جو بھی اچھا جو ہار جاتا تھا وہ سارے پیسے دیتا تھا پھر اس کو، جو کس کے، جو کہ وہ ہے اونٹ والا، جو اس کا مالک ہے، جو مالک ہے، مالک کو پیسے دیتے تھے۔ تو جتنا جو گوشت جیتتا تھا وہ اس گوشت کو غربا میں تقسیم کرتا تھا۔ اچھا جو عرب، جو آس پاس کے جو غربا تھے، مسکین وغیرہ تھے، وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے تھے کہ بھئی اب برسات کا موسم ہو گیا اور ایسا معاملہ ہو گیا، تو لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے، اور پھر یہ لوگ ان کو کیا ہے، گوشت دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ ہوتا تھا جو جوئے میں۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر، اچھا شراب کا مسئلہ بھی یہ تھا، عربوں میں بھی شراب اسی موقع پر زیادہ پی جاتی تھی، شراب بھی اسی موقع پر پی جاتی تھی۔ تو وہ سوال کرتے ہیں، تم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر، وہ بہت اچھی کتاب ہے، انہوں نے بہت ساری باتیں اس کے اندر کی ہے کہ واقعات جو ہے قرآن کریم کے اندر وہ دیکھے جائیں گے کہ کس موقع پر وہ آیت ہے، وہی اس بات کی نشاندہی کرے گی وہ واقعات کی یہ کس موقع پر آیت آئی ہے، تبھی اس کا مدعا واضح ہوگا۔ فرما رہے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، میسر جوا، قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے کہیے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، قل فیہما اسم کبیر، کہ اس میں کیا ہے، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع ہے۔ نفع کس طور پر ہے کہ جو لوگ غریب ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے، بھئی جو لوگ غربا ہیں ان کو کیا ہے، بہت ساری چیزیں مل جاتی، ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، فرما رہے کہ اس کا گناہ بڑا ہے اس کے نفع سے۔ یہ منافع للناس جو کہا گیا ہے، دیکھو یہاں پر منافع للناس کہا گیا ہے، منافع للناس یعنی لوگوں کے لیے نفع ہے، دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے، کھیلنے والے کے لیے کوئی نفع نہیں۔ یہ ہوتا تھا، وہ لوگ جب جوا کھیلتے تھے اس میں دوسرے لوگوں کا فائدہ ہوتا تھا، لیکن اس کا نقصان ہوتا تھا جو ہارتا تھا۔ اور ایسا کوئی بھی عمل شریعت نے ناپسند کیا ہے کہ جو کسی کی مرضی کے خلاف اس سے مال لیا جائے۔ جوئے میں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، اس کی مرضی تو ہوتی نہیں ہے لیکن وہ ہار گیا، کیا کرے۔ تو فرما رہے ہیں اس میں نفع تو ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھا ہوا ہے۔ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد جو ہے انسان کی طبی اور مادی پریشانیاں ہیں، مثلا شراب سے انسان کی بدن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بات یہ ہے کہ یہاں سے مراد جو غلطی واضح کی گئی ہے وہ طبی یا مادی غلطی واضح نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس سے اخلاقی غلطی کو واضح کیا گیا، اخلاقی غلطی کو، کیونکہ اگر طبی یا مادی غلطی مراد ہوتی تو یہاں پر لفظ ضرر استعمال ہوتا تو قرآن کہتا قل فیہما ضرر، آپ ان سے کہتے ہیں ضرر وہ مشکل پریشانیاں جو کہ انسان کی فزیکل لائن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس کے بدن میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی طبی یا مادی، بہت جان سمجھنے کی بات ہے۔ ضرر طبی یا مادی پریشانی کو کہتے ہیں، اور اسم کہتے ہیں وہ اخلاقی، کیونکہ اسم کے معنی کیا ہے، حق میں کمی کرنا، اور وہ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، اس کا جو اخلاق ہے وہ بیکار ہوگا۔ ایمان
یا تو اس کا ایمان کمزور ہوگا، یا پھر وہ جو ہے جو لوگوں کے ساتھ میں معاملات کر رہا ہے، اس کا حق مار رہا ہے، تو اس کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ اس یہاں پر اخلاق یہاں پر زیر بحث ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے کہیے کہ اس میں اسم کبیر ہے، یعنی اخلاقی رذائل ہے اس کے اندر، اسم کبیر۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ منافع ہیں۔ ومنافع للناس، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا جو گناہ ہے یعنی وہ اخلاقی جو گندگی ہوگی یہ بہت بڑی ہے، من نفعہما، اس کے نفع سے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ اخلاقی جب گندگی ہو جائے گی پھر آدمی جوئے کے ذریعے سے بہت سارے نفع ہوا ہے۔ پہلے یہی بنیاد تھی، اور آپ دیکھو کہ جوئے کی کون کون سی قسمیں آ گئی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے، کتنے قتال ہو رہے ہیں اس کے پیچھے، اور کتنے اس کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جوئے کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا بیچ دیا، بچوں تک کو لوگ بیچ دیتے ہیں، وہ ایسا نشہ چڑھتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو منع کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر یہ دوبارہ سوال کر دیا یہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ قتال جب ہوگا تو اس کو تو دونوں چیز چاہیے، تو پھر یہاں پر ایک جواب دیا قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہیے کہ عفو کہتے ہیں معاف کرو، یعنی کہ زائد ہمارے اوپر ایک کام کرو۔ عفو کے معنی زائد، یعنی تمہاری ضروریات سے جو بھی زائد چیزیں ہیں اس کو خرچ کرو، جو ضروریات کی سے زائد چیزیں ہیں ان کو تم خرچ کرو، یعنی کہ جو ضرورت سے فاضل چیزیں ہیں اور ان کو مت خرچ کرو جس کی تمہیں ضرورت ہو کہ تم اپنے آپ کو ضائع کر دو۔ اور ایک قرات میں یہ رفع کے ساتھ میں بھی ہے، قُلِ الْعَفْوُ بھی ہے، قُلِ الْعَفْوُ، یہاں پر خبر بنے گا یہ، اور یہاں پر مفعول بن رہا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم فکر کرو۔ دیکھو یہ ہے وہ جملہ۔ انسان جو ہے یہاں پر دیکھو سوالات بہت سارے آئے ہیں، کچھ سوالات مال کے خرچ کرنے سے آئے ہیں۔ بات دو ہی اٹھی تھی، شروع سے بات دو ہی اٹھی تھی۔ وہ بات ہی اٹھی تھی کہ تمہاری تاسیس بنیاد ڈل رہی ہے کہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ اب تمہیں جو ہے حق کے پیغام کو واضح کرنا ہے۔ ابھی کوئی اخلاقی بات نہیں چلی ہے، بس اتنی بات چلی ہے، اور جو یہود ہیں ان کی غلطیوں کی نشاندہی ان کو بھی کی جا رہی ہے ساتھ میں، اور ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا مت کرنا۔ ان کی غلطیوں کو واضح کر کر کے تنبیہ ہے۔ الگ سے ابھی کوئی پیغامات نہیں آئے ہیں سوائے جہاد کے، قتال کے۔ اس کی وجہ بھی ذکر کر دی ہے کہ وہ فتنے کے خلاف ہے، والفتنۃ اکبر من القتل۔ اس کے بعد میں اس میں تمہاری جان بھی چاہیے، مال بھی چاہیے۔ اب اس میں لوگوں کے اندر سوال اٹھ رہے بہت سارے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے کہ ایک سوال یہ ہوا کہ بھئی تم اشہر حرم میں یہ کام کر رہے ہو، ہمارے کہ اشہر حرم کے اندر یہ قتال جو ہے بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے حق چھین لینا اور لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، یہ ساری چیز۔ اچھا، اس کے خلاف قتال جو ہے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ وہاں پر بھی آیا کہ وہ لوگ فساد کرتے ہیں۔ فساد کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ جب فتنہ ہوگا یعنی پرسیکیوشن ہوگا، لوگوں کو مذہبی آزادی چھینی جائیں گی اور مذہب سے لوگوں کو روکا جائے گا، ان کے اختیارات چھینے جائیں گے، تو ضرور فساد ہوگا۔ اور فساد کس نتیجے پہ نکلتا ہے؟ فساد کہتے ہیں حرث و نسل کی تباہی کو۔ حرث یعنی کہ ذرائع کمائی کے، حرث کھیتی وغیرہ کمائی، کاروبار ڈسٹرب ہوں گے، اور انسانوں کی جان جو ہوں گی یہ ساری ڈسٹرب ہوں گی، یعنی سبھی ختم ہوں گے۔ تو یہ سارے فساد کی صورت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہو سکتے تھے، جیسے کہ ہوئے ہیں یار یہ قتال تو اچھی چیز نہیں ہے، یا پھر یہ مال جان کو خرچ کرنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا ہے، اب اس کے اندر ہی کہا ہے، دیکھو انسان کی دو ضروریات ہیں، ایک ضروریات اس کی دنیا بھی ہے، ایک دینی ہے، ایک دنیا بھی ہے، دینی ضرورت ہے۔ اگر انسان کے سامنے یہ ہدایت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مضامین ہے اس کی ہدایت اگر نہ ہو، تو انسان جو آخرت جس کا ذہن آخرت کی طرف ہوگا، نرا ذہن اس کا آخرت کی طرف کو ہوگا، تو وہ تقوی کی حد کو پار کر دے گا، اور یہ دعویٰ کر دے گا کہ یہ قتل و قتال تو یہ خلاف چیزیں ہیں، اس کا انکار کر دے گا، قتل و قتال کا وہ انکار کر دے گا، وہ کہہ دے گا کہ نہیں، وہ تو صرف اللہ ہی کو ماننا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جس آدمی کا ذہن دنیا کی طرف ہوگا کہ وہ ساری چیزیں بھول جائے گا
اور پھر وہ اس چیز کا دعویٰ کر دے گا کہ بھئی یہ جوا جو ہے، یہ سٹا جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ تو فائدے کی چیز ہے، اس کو ہونا چاہیے، جیسے کہ سود وغیرہ ہے، یہ بھی اسی ضمن کے اندر ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ دیکھیے تمہاری دنیا اور دنیاوی جو ضرورت ہے اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں، اور تمہارے لیے کیا بہتر ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، کہ تمہارے لیے جہاد اور قتال بھی ضروری ہے، تمہارے لیے جوئے سٹے سے رکنا بھی ضروری ہے، تمہارے لیے خرچ کرنا بھی ضروری ہے، اور تمہارے لیے ہر وہ کام ضروری ہے جو کہ قرآن نے کہے، کیونکہ تمہارے عقل کے دائرے وہ محدود ہیں، تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی بنیاد پر جن لوگوں کا نظریہ دینی تھا ان لوگوں نے جہاد کو ہی دین کے خلاف سمجھ لیا، اور بہت سارے جو مسلمان ہیں، بہت سارے جو یعنی کہ جو خانقاہی ذہن کے لوگ، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھی کیا ہے کہ صرف یہاں پر بیٹھو اور یہاں پر بیٹھو، اور یہاں بیٹھنے کے بعد میں بس اس بات کو کرو کہ مولانا شفیع تھانوی نے کہ ایک یہ بات کہی تھی، مولانا شفیع تھانوی نے یہ بات کہی تھی کہ خانقاہی نظام ہمارا ہے، خانقاہی نظام میں بن کر کے رہو۔ تو اس کے جواب میں علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے زندہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے زندہ، یہ ساری چیزیں کی جائیں گی، ساری چیزیں کی جائیں گی، کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اس کے لیے رہنمائی، انسان کی اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر رہنمائی حاصل کر سکے، اس کی رہنمائی اللہ نے دی ہے، قرآن کے ذریعے سے دی ہے۔ اگر پرسیکیوشن ہوگا تو اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھائی جائیں گی، اس کے خلاف یہ سارے معاملات بھی ہوں گے، یہ سارے معاملات بھی ہوں گے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جی چوری کرنے لگو یا جوا کھیلنے لگو۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھی مالداروں کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، ان سے پیسے ہڑپو تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ بھائی پیسے ہڑپنا یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے نا، اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، یا اور دوسرے ان کے اوپر زائد خرچ ڈال کر کے یا ان کے اوپر ظلم کر کے۔ بھائی ترغیبات ہی کا طریقہ ہے، ترغیبات دی جائیں گی، جسے قرآن کریم نے ترغیب دی۔ قرآن نے پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی یہ خیر کا کام ہے اس میں بھلائی کرو۔ اس کو قرآن کریم نے اس الفاظ سے اس کو واضح کر دیا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیوں کو تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے نشانیاں بیان کر رہا ہے تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو۔ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیاوی زندگی میں اور آخرتی زندگی میں، یعنی اس کے اندر تم غور کرو، دنیا بھی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں تم غور فکر کرو جو اللہ نے دیے ہیں، اور اخروی جو معاملات دیے ہیں اس کے اندر بھی تم غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے لیے تمہارے لیے کیا وہ طرز عمل ہوگا کہ جس کی بنیاد پر تمہارا معاملہ صحیح ٹھیک ہدایت کے اوپر اور صراط مستقیم کے اوپر تمہارا راستہ گامزن ہو۔